سب سے پہلی بات، صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، اور دوسری بات، صدقہ فطر کب ادا کیا جائے، اور تیسری بات، صدقہ فطر کی مقدار یعنی نصاب کیا ہے، اور چوتھی بات، صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، جہاں تک بات ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق پر واجب ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی شخص اس وقت موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا جس کی موت عید کے دن صبح صادق سے پہلے ہو گئی اس پر یہ صدقہ واجب نہیں، اور جس کی موت صبح صادق کے بعد ہوئی اس پر یہ صدقہ واجب ہوگا۔ اسی طرح جو بچہ اس وقت سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ باپ پر دینا ضروری ہے، اور جو بچہ اس وقت کے بعد پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر واجب نہیں۔ نیز جو شخص صبح صادق سے ایمان ایمان لایا اس پر یہ واجب ہو جائے گا، اور جو اس وقت کے بعد ایمان لایا اس پر واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح جو فقیر آدمی صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا اس پر بھی یہ واجب ہے، اور جو اس وقت کے بعد مالدار ہوا اس پر واجب نہیں ہے۔ اور رہا دوسرا مسئلہ، دوسری بات کہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا وقت عید سے پہلے ہے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ اس کو لوگ عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کریں، لہٰذا صدقہ فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے عید سے پہلے صدقہ ادا نہ کیا تو وہ اس سے ساقط نہیں ہوتا، بلکہ عید کے بعد میں اس کو ادا کرنا چاہیے، اگرچہ ایک لمبی مدت کیوں نہ گزر گئی ہو، اس لیے جلد سے جلد اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ اس کا نصاب کیا ہے۔ تو دوستو، اس صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس کے پاس ضروریات سے زائد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، اور آج کے حساب کے مطابق جو 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا رکھتا ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور دیگر ائمہ اکرام کے نزدیک صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا ایک دن کا کھانا اور عید کی ضروریات موجود ہوں۔ اس لیے دوستو، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بالکل محتاج نہیں بنایا تو ان کو چاہیے کہ نصاب کے مالک نہ ہونے کے باوجود اچھا کھاتے پیتے ہیں وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں تو بہتر ہے۔ نصاب سے متعلق ایک ضروری وضاحت بھی یہاں پر کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے لیے نصاب کا ہونا، جس طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے اس کا بھی وہی نصاب ہے، لیکن یہاں پر ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس پر 1 سال کا گزرنا یہ شرط ہے، لیکن جو صدقہ فطر ہے اس کے نصاب پر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے وہ نصاب کا مالک ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر لازم اور واجب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ نامی یعنی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے سونا، چاندی، مال تجارت، مگر صدقہ فطر والے نصاب میں یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا وہ نصاب بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو دوستو، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے اگر کھجور، جو، کشمش اور پنیر دینا ہو تو 1 سا دینا چاہیے، جیسا کہ
آپ سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، جو نصاب ایک روزے کا جو فدیہ ہے، تو یہ صدقۃ الفطر بھی ایک روزے کے فدیہ کے برابر ہے۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری بات کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ تو دوستو، صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو صدقۃ الفطر بھی لگتا ہے، لہٰذا فقیر، مسکین وغیرہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں انہی کو صدقہ فطر بھی دینا چاہیے۔ البتہ زکوٰۃ عامل زکوٰۃ کو دینا جائز ہے، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہے، مگر جو صدقہ فطر ہے وہ عامل کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دوسروں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔